جدید مسائل ہیں نا، اس میں دو اسلوب ہیں، میں مختصراً بتاؤں. دو اسلوب یہ، ایک جدیدیت والا اسلوب ہے کہ آپ کہیں یہ ساری اصول فقہ غلط ہے، یہ ساری فقہ غلط ہے، اصول فقہ بھی دوبارہ بنا ہے، فقہ بھی، یہ تو ظاہر ہے کہ. دوسری صورت ہے کہ آپ ہر جدید چیز کو رد کر دیں. جب آدمی دفاعی پوزیشن میں آتا ہے نا، مسلمانوں کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا نا 150 سال تقریباً، خلافت عثمانیہ، پھر بر صغیر میں مغل، یہ ساری حکومتیں جو مسلمانوں کی ختم ہو گئی ہیں. تو جب مسلمانوں کی سیاسی قوت ختم ہوتی ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تطبیقی فقہ ہوتی ہے اس کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، تطبیقی علم ختم ہو جاتا ہے، سارے اپنی دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند تو دفاعی پوزیشن میں بنا تھا نا، دارالعلوم دیوبند جب بنا تھا وہ تو مجبوری میں بنا تھا، دفاعی پوزیشن میں بنا تھا. اگر حالات سیٹ ہوتے تو یہ سارے علماء فقہ پہ کام کر رہے ہوتے، تطبیقی فقہ پہ کام کر رہے ہوتے. حالات ایسے بن گئے کہ ان سب کو چھوڑ کر ان کو ناظرہ اور قاعدہ اور ان چیزوں میں پڑ گئے. بھئی لوگوں کا دین محفوظ کرو، کسی طرح دین محفوظ ہو جائے ان کا. فقہ اور تطبیقی فقہ اور یہ چیزیں بعد میں دیکھتے رہیں گے. تو تطبیقی فقہ کے اندر وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، جمود آ جاتا ہے اس کے اندر. تو جو جدید مسائل ہیں اس میں اختلافی مسائل میں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے، اپنی ذات کی حد تک اپنے اوپر سختی کرنی چاہیے، لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے. اگر اس کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی جائز ضرورت ناجائز طریقے سے پوری کر رہا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جائز متبادل فراہم کریں. کوئی آدمی اپنی جائز ضرورت اس کی جائز ہے لیکن اس کے پاس جائز طریقہ نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ یہ کام کرو ہی نہیں. بھائی اس کو کرنا ہے، اس کو، وہ اس کام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آپ اس کو کرنا ہی یہ کام. تو آپ اس کی جائز ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اس کو راستہ دیں. تو اگر مختلف فی مسئلہ ہے، ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، دوسرے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، تو خالص حرام سے تو بہتر ہے کہ اس میں پڑ جائے نا، کسی کا تو فتویٰ ہے جواز کا. تو لوگوں کو اس طرف لانا چاہیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کہوں گا ناجائز ہے اور اس کی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، یہ رک جائے گا، تو ٹھیک ہے آپ اس کو روک دیں. لیکن یہ بہت بڑا کوئی بزنس مین ہے، بہت بڑا کاروباری آدمی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کی بات سن کر احترام تو کر لے گا، ٹھیک ہے مولانا صاحب ہدیہ ودیہ بھی دے دے گا، جا کے وہ سیدھا پہلا کام یہی کرے گا کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولے گا. وہ نہیں رک سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سانس بند کر رہے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو مارے گا؟ نہیں ہو سکتا. تو بینکوں میں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کی ضروریات جائز ہوتی ہیں. سودی بینک میں جو بھی کلائنٹ آتا ہے گھر لینے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، فائنانسنگ کے لیے، قرضہ لینے کے لیے، وہ اپنی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن طریقہ ناجائز ہوتا ہے. تو اس جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جائز طریقہ دینا ہوگا، متبادل. اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ متبادل 100% اعلیٰ معیارات کے مطابق نہیں ہے. اب جیسے اسلامک بینکنگ ہے، خود مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ وہ آئیڈیل اسلامک بینکنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن کم از کم سود نہیں ہے. تو آپ اگر اس سے بچا لیتے ہیں تو سود سے تو بچ جائے گا نا، آدمی حلال پر تو آ جائے گا. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جو متفق علیہ مسائل ہیں اس کو تو سب اختیار کریں، جو متفق علیہ طور پر منع ہے اس سے سب بچیں، جو مجتہد فی ہے اس میں سختی نہ کریں، گنجائش دیں لوگوں کو. تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے مسائل کیا ہیں. مفتی صاحب سے میں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں آپ اکاؤنٹ بند کر دو. اس کو پتہ نہیں ہے میں اکاؤنٹ بند کروں گا تو میرا سب کچھ داؤ پہ لگ جائے گا. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں یار ان کو ہماری اس کی سینس ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے.